بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال ربنا عز وجل في مقام آخر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ ज़ात गिरामी के ऊपर। अज़ीज़ भाइयों, पिछले खुतबा जुमा के अंदर जो चीज़ बयान हुई थी वो ये थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को क्या नज़रिया दिया था कि आपने उनको फरमाया कि हर शख्स को चाहिए कि ये सोचे कि मेरी मौत के बाद
میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت کا ارادہ بھی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کی قیامت کے دن قدردانی فرمائیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک اپنے بندوں کی قدردانی کریں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے جو اللہ کے لیے کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے، اگر آپ کچھ بھی نہیں دیتے، محنت کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کو صلہ مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اصول بنا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر آپ اللہ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی مدد کو اپنی طرف منسوب کر دیا، دین کی مدد کو اپنی طرف منسوب کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم ان کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ نظریہ ہے آخرت کے ارادے کا، اس کے بارے میں کوششوں کا، کاوشوں کا، کہ نبی علیہ السلام نے اس پر محنت کی ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ جیسے کہ چند ایک مثالیں ہم نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ مبارک پہنا، صحابہ نے تعجب کیا، آپ نے فوری روک دیا، ایک نظریہ بننے لگا تھا، ایک سوچ عمل میں آنے لگی تھی، ایک فکر جو ہے وہ جنم لینے لگی تھی، نبی علیہ السلام نے روک دیا، کہا سعد بن معاذ کا جو جنت کے اندر رومال ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، آپ کے جبے کو دیکھا، آپ نے روک دیا، ایک پانی کے چشمے کو دیکھا، آپ نے وہیں پر بھی روک دیا، کہا نہیں، اللہ نے جو مقام دینا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی اصلاح کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے، یاد رکھیے گا، کوئی آپ نے عدالت مقرر نہیں کی تھی، کوئی پولیس وغیرہ کا محکمہ مقرر نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام نے کوئی ادارہ مقرر نہیں کیا تھا، جن لوگوں سے جرم ہو جاتا تھا وہ آپ کے پاس آتے، آپ ان کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس مجرم آئے ہیں، آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس کو نظر انداز کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ پر حد قائم کر دیجیے، آپ نے اپنے چہرے کو دائیں جانب موڑ لیا، وہ دائیں جانب آیا، آپ نے بائیں جانب موڑ لی، وہ بائیں جانب آیا، آپ نے پھر اپنے چہرے کو موڑ لی۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو اس کو چیک کرو، اس نے کہیں شراب تو نہیں پی، یہ حدیث کے الفاظ، اس کو دیکھو یہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں، بتائیں اس کو کون سی چیز لے کر آئی۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو واقعات آئے ہیں، ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بڑی مثال اور دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے اس صحابیہ کے واقعے کے کہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، پہلے سوچنے کی بات ہے کہ آئی کس مقصد کے لیے، کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ پر حد قائم کر دی تھی، آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دی تھی۔ یہ صنف نازک ہے، سوچیں تو صحیح ذرا، ہمیں پتا ہو کہ فلاں جگہ میں عدالت میں پیش ہوں گے، ایک تو لوگ دیکھیں گے، ہم جائیں گے اپنے آپ کو پیش کریں گے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم اپنے آپ کو کسی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں میرے عزیز بھائیوں، اور وہ تو خاتون ہے۔ پھر جب ہمیں یہ پتا ہو کہ وہاں پر رجم کر دیا جائے گا، پتھروں کے ساتھ سر کو کچل دیا جائے گا، موت ہی ایسے واقع ہوگی، پتھروں کے ساتھ مارا جائے گا۔ عزیز بھائیوں، کبھی جو اسلام کی حدود ہیں کبھی ان پر غور و فکر کیا کریں۔ آج معاشرے کے اندر اس چیز کو بالکل ہلکا سا لیا جاتا ہے، سمجھے ہی کچھ نہیں جاتا۔ وہ صحابی آئی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے اوپر حد قائم کر دیں، مجھے گناہوں سے پاک کر دیں۔ دیکھیں اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ فلاں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا۔ وہ بچانے کی کوشش کرتے تھے
وہ संवारने की कोशिश करते थे, हम फंसाने की कोशिश करते हैं, हम मारने की कोशिश करते हैं। नबी इस्लाम ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, उसको भी जरा लेकर आओ ना। उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कर दें। आपने फरमाया कि आप चली थे। ये नहीं कहा कि ये मुजरिम आया, इसको पकड़ो, इसको जेल में डाल। आखिर जो बंदा मुजरिम है, जिससे गुनाह हो गया, आखिर उसके भी कोई हुकूक है। फरमाया इसको जाने दो, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब आप आना। 9 माह के बाद वो औरत लौटी है। देखिए 9 महीने इंतजार किस बात का किया है? मरने का। और पता भी है कि मुझे सजा के जरिए मारा जाएगा, दुनिया के सामने मारा जाएगा। जिस मुआशरे में मैं जिंदगी बसर कर रही हूं, इन्हीं लोगों के सामने मुझे मारा जाएगा। 9 महीने के लिए इंतजार किया है। पीछे सोच क्या थी, नजरिया क्या था? ये नहीं वो बन जाए, दुनिया गुजर जाए, मेरी आखिरत तो बन जाएगी ना। 9 महीने के इंतजार के बाद वो औरत उस बच्चे को उठाकर लाती है। या रसूलल्लाह ये बच्चा है। आपने क्या फरमाया? फरमाया इसको लेकर चली जाओ, जब ये खाने पीने के काबिल हो जाएगा फिर इसको लेकर आना। इतनी देर तक उस खातून ने इंतजार किया। क्या उसका ईमान नीचे आया है? ये कुरान और हदीस है, ये इधर उधर की बात नहीं है। सही बुखारी और मुस्लिम के वाकयात हैं। बच्चा पैदा हुआ है, उसको पाला है, उसको बढ़ाया है, उसका ख्याल रखा है, उसकी परवरिश की है। उस खातून ने जब वो बच्चे को लेकर आई, सहाबा कहते हैं उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और वो उसको खा रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, मुझे गुनाहों से पाक कर दिया जाए। ईमान डगमगाया ही नहीं है, कम ही नहीं हुआ। सोचे तो सही, अगर हमारी तरह का कोई होता, जितने गुनाह हम करते हैं मेरे अजीज भाइयों, अगर कोई हमारी तरह का होता, जैसे आजकल हदूदुल्लाह को हमने मजाक बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की हदूद का एहतराम करता है, उसके अंदर के भी मुत्तकी होने की अलामत, इसके दिल में भी तकवा है। जो अल्लाह की हदूद का एहतराम करता है। वो खातून आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दे दिया। कपड़े को उसके साथ कसकर बांध दिया गया और उसको रजम कर दिया गया। पत्थरों के साथ मारा जा रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खून का एक फवारा गिरा, एक फवारा खून का उनके ऊपर गिरा। आगे से उन्होंने इस तरह की बात की कि ये किस तरह की खातून और इसका खून मेरे ऊपर गिर गया। तो नबी इस्लाम ने फरमाया खालिद लक़द ताबत तौबतन, खालिद इसने ऐसी तौबा की है, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान जितने गुनाहगार लोग हैं उन पर उसको तकसीम किया जाए, अल्लाह सबको माफ कर दे। मेरे अजीज भाइयों, जिंदगी ये होती है कि उन लोगों की सोच देखें, फिक्र देखें। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन अरादल आखिरता, और जिसने आखिरत का इरादा किया है, इरादा जुबान से नहीं, हमारी तरह का, वसअलहा सअयहा, और उसके लिए वो कोशिशें करता है, उसके लिए वो मेहनतें करता है, उसके लिए वो तवज्जो करता है, उसके लिए वो टाइम निकालता है। वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। हमारे और सहाबाए किराम के सोचने के अंदाज ही बड़े मुख्तलिफ थे, हमारी तरह ही के थे। जितनी आजकल उम्रें हैं इतनी ही उम्रें थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। गुलाम असलम है, वो कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और नमाज के बाद चिराग जल रहा है, अपने हाथ को उसके ऊपर करते हैं, फिर पीछे खींच लेते हैं, फिर उसके ऊपर करते हैं, फिर पीछे खींच लेते हैं। कहते हैं बार बार कर रहे हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने हाथ को चिराग के ऊपर करते हैं, फिर पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं, और रोते जाते हैं और कहते हैं कि ये आग तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, वो आग को कैसे बर्दाश्त कर लोगे? जिसके बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की थी कि या अल्लाह मेरे बाज ने बाज को खा लिए। मेरे अजीज भाइयों, याद रखें, हम जन्नत का हम सोचते होंगे या सोचते हैं, जहन्नम के बारे में हम सोचते नहीं। नबी इस्लाम ने ये जो नसीहतें की है, आगे सहाबाए किराम बैठे हुए थे, जिनको जहन्नम की गहराई के बारे में, अजाब के बारे में, सख्तियों के बारे में बताया, आगे सहाबाए किराम बैठे हुए थे। और वो सहाबाए किराम सोचा करते थे, उनके अंदाज ही मुख्तलिफ थे, वो लोग इस दुनिया के लगते ही नहीं थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब
اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ الکہف کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یہ آپ دنیا میں گھومتے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، آپ قرآن کی بات سنیں گے، حدیث سنیں گے، آپ کا ایمان اوپر چلا جائے گا، ایمان بلند ہو جائے گا. گناہوں کا جو شوق ہے، گناہ کرنے کا، برائی کی طرف مائل ہونا، یہ چیز ڈاؤن ہو جائے گی. مگر جب آپ باہر نکلیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. دنیا کو ہم نے بنایا ہی زینت ہے، اس میں رونق بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. یہ باہر نکلیں گے، ہر طرف ان کو فتنے نظر آئیں، اور یہ بنائے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کے اندر رہ کر اچھے عمل کون کرتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اپنا روحانی اور علاج کیسے کیا کرتے تھے. مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور خباب سے کہا خباب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے، اپنی کمر سے کپڑے کو ہٹانا اور اپنی کمر دکھانا. اے خباب، دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے، اپنی کمر سے ذرا کپڑے کو ہٹاؤ اور اپنی کمر دکھاؤ. اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر سے کپڑا اٹھاتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میرا جسم جل گیا تھا، مجھے لوہے کی گرم چادر کے اوپر لٹایا جاتا اور میری چربی جو ہے نا وہ پگھلا کرتی تھی، اس کے بعد جا کر مجھے سکون ملا کرتا. عزیز بھائیوں، کبھی سوچا کریں اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اگر کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، اسے یہ محنت کرنی پڑے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اپنے لیے جیتا رہے ساری زندگی اور آخرت بھی مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العاجز من اتبع نفسه هواها. یہ ہماری مثال ہے آج کے دور کی. آپ نے فرمایا